السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، قربانی ایک ایسا عمل ہے جو اس امت کے لیے کوئی نیا حکم اور نیا عمل نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو امتیں دنیا کے اندر گزری ہیں ان میں بھی قربانی والا عمل تھا۔ قربانی کے عمل کی ابتدا تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جانے کی جو قربانی تھی، اور ان کا ایک اہم عمل تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے اندر قربانی والے عمل کو جاری کیا تھا۔ قربانی کا پیغام کیا ہے؟ اس عمل کے ذریعے سے اس کام کے کرنے کا حکم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اپنے رب کے لیے، اپنے پروردگار کی اطاعت کے لیے اپنے مال کو، جان کو اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کر دینا چاہیے۔ انسان کو مال پسندیدہ ہوتا ہے جب وہ مال خرچ کر کے جانور خریدے گا، پھر آدمی کو جانور سے ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس جانور کو قربان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ قربانی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا عمل احادیث کے اندر مذکور ہے، چنانچہ فرماتے ہیں: اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، حضور علیہ السلام مدینہ منورہ کے اندر آپ نے 10 سال قیام کیا، اور ہر سال بغیر کسی نامہ کیے کہ آپ قربانی دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے عمل سے آپ اندازہ لگائیے کہ قربانی والا عمل
حضور علیہ السلام کی نظر میں اور خود شریعت کی نظر کے اندر کتنا اہم تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عمل کی ہر سال پابندی فرمائی۔ اسی طریقے سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم۔ صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ قربانی والا عمل کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ 10 ذی الحجہ کے روز جتنے بھی نیک اعمال کیے جائیں ان کے اندر قربانی کرنے سے زیادہ بڑھ کر کے اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی قربانی کرتا ہے تو اس کے نام اعمال کے اندر اس جانور کے کھر اور اس کی جلد اور اس کے بال، یہ ساری چیزیں اس کے نام اعمال کے نیکیوں کے پلے کے اندر رکھ دیے جاتے ہیں۔ اور جو آدمی قربانی کرتا ہے، قربانی کا خون زمین پر ٹپکنے سے پہلے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتی ہے۔ یہ فضیلت حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ قربانی کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مال جس کسی کام کے اندر خرچ کیا جائے اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا کہ قربانی کے اندر مال خرچ کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ قربانی یہ کیا چیز ہے؟ قربانی ایک واجب عمل ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، مفسرین نے فرمایا کہ فصلی سے مراد عید کی نماز پڑھو، وانحر سے مراد قربانی کرو۔ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اس آیت کے اندر آپ غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر کا صیغہ استعمال فرمایا، حکم دیا ہے کہ تم یہ کام کرو، اور حکم جو دیا جاتا ہے وہ آدمی پر کسی چیز کے لازم کرنے اور واجب کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ قربانی والا عمل انسان پر واجب ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو آدمی گنجائش کے باوجود قربانی نہیں دیتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب نہ آئے۔ غور فرمائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اس آدمی سے جو قربانی نہیں کر رہا ہے کس قدر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اگر یہ واجب عمل نہ ہوتا، کوئی سنت عمل ہوتا یا نفل عمل ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا غضبناک نہ ہوتے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا غضبناک ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ ایک واجب عمل ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری احادیث ہیں جو اس کے وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ اس کے علاوہ قربانی اور زکوٰۃ، قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اس کو سمجھنے سے پہلے آپ قربانی اور زکوٰۃ کے نصاب میں جو فرق ہے اس کو سمجھ جائیں، تاکہ پھر اس پر فرض واجب ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ قربانی کا نصاب اور زکوٰۃ کا نصاب، اس کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ اسی وقت فرض ہوگی جب کہ سال مکمل ہو جائے اور سال گزر جائے، لیکن قربانی کے لیے ایسا نہیں، بلکہ عید کے دن سے اگر ایک دن پہلے بھی آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر ایسا مال اس کی ملکیت کے اندر ہونا چاہیے جو بڑھنے والا ہو، جیسے کہ سونا چاندی اور پیسہ، تجارتی مال، یہ ساری چیزیں وہ ہے جو بڑھنے والی ہے۔ سونے کی قیمت بڑھتی رہتی ہے، گھٹتی رہتی ہے، چاندی کا بھی اسی طریقے سے معاملہ ہے۔ نقد پیسہ اس کے پاس ہے، اس کو خرچ کر کے کسی طریقے سے نفع کما سکتا ہے، زائد پیسہ کر سکتا ہے۔ تجارتی مال ہے، جتنی قیمت کا ہے بیچ کر کے اس سے نفع حاصل کر سکتا ہے۔ البتہ ایسی چیزیں جو بڑھنے والی ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن قربانی کا معاملہ ایسا نہیں، بلکہ چاہے وہ بڑھنے والی اشیاء ہو، چاہے وہ بڑھنے والی اشیاء نہ ہو، کوئی بھی ہو،
بس اس کی ضروریات سے زائد چیزیں ہیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ الغرض آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے اس کا نصاب بھی بیان کر دیا گیا کہ 621 گرام، 621 گرام اور 360 ملی گرام، اگر آج کے حساب سے اس کی قیمت لگا لی جائے تو 46,050 روپیز۔ جس کے پاس اتنی مالیت ہو یا اتنی مالیت کی کوئی بھی چیز اس کی ضروریات زندگی سے زائد اس کے گھر کے اندر موجود ہے، جیسے کہ 2 فون ہمارے پاس ہے، ایک ضرورت کا ہو گیا اور ایک ہو گیا زائد، اگر اس کی قیمت اتنی کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر ٹی وی ہوتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں گھر میں ہوتی ہے جو ضروریات زندگی سے زائد سمجھی جاتی ہیں، چنانچہ اگر ایسی چیزیں موجود ہیں جن کی ساری ملانے کے بعد میں قیمت پہنچتی ہے 46,050 کو، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی کن جانوروں کی کرنی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، کہ بھیڑ میں سے 2 یعنی مذکر اور مؤنث، بکریوں میں سے 2 مذکر مؤنث اور اونٹ میں سے 2 مذکر اور مؤنث، اسی طریقے سے بڑے جانور میں 2 مذکر اور مؤنث، کل ملا کر کے 8 جانور ہوتے ہیں۔ اب جب جانور خریدیں گے تو پھر کیسا جانور لینا چاہیے، اس کے متعلق بھی حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم ایسا جانور ذبح کرو جس کے اندر عمر کا لحاظ رکھا گیا ہے، یعنی جو چھوٹا جانور ہوگا، بکرا ہوگا، اس کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم کا کریں گے تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جو بڑا جانور ہوگا اس کو 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو اونٹ ہے اس کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر اس سے کم کا لے لیں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی ایسا دمبا ہے جو 6 مہینے کا ہے، 8 مہینے کا ہے، لیکن دکھنے کے اندر ایسا لگتا ہے کہ 1 سال کا ہو گیا ہے، تو اس طرح کی اگر قربانی کریں گے تو اس سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ اب جانور تو خرید لیا، کون سے جانور کے اندر کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، یہ مسئلہ بڑے کے اندر بھی ہے، چھوٹے کے اندر بھی ہے۔ جو بڑے جانور ہوں گے اس کے اندر صرف 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیبیہ البدنۃ عن 7 والبقر عن 7۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے سفر میں تھے، اس وقت ہم نے اس سفر میں اونٹ کی طرف سے 7 آدمی شریک ہو گئے اور پھر ایک گائے کے اندر 7 آدمی شریک ہو گئے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی علیہ السلام حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے، اس سفر کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک اونٹ کے اندر 7 لوگ شریک ہو جاؤ اور ایک بڑے جانور کے اندر 7 لوگ شریک ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ آدمی کے 7 لوگ ایک جانور کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ کے شریک ہونے کی اجازت نہیں۔ جن احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ 10 لوگ بھی اس کے اندر شریک ہو گئے تھے، اس کے راویوں کے اندر محدثین نے کلام فرمایا ہے، ان احادیث کو ضعیف اور موضوع قرار دیا ہے۔ الغرض اس کے بعد ایک جانور کی قربانی جو بکرا ہوتا ہے کتنے لوگوں کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سارے گھر کی طرف سے ایک بکرا بھی دے دیا جائے تو کافی ہو جائے گا۔ نہیں میرے دوستو، جو احادیث ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا قربان کر دیا۔ اس حدیث کے اندر اتنی بات ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کیا تھا، لیکن یہ بات تو نہیں ملتی کہ ان صحابی کے اوپر وہ بکرا اور وہ قربانی واجب بھی تھی یا نہیں تھی۔ اگر آدمی کے اوپر قربانی واجب نہ ہو تو نفل قربانی دے کر کے اس کے ثواب کے اندر پورے گھر والوں کو کیا پوری امت کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اس صحابی نے عمل کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس کو کر کے دکھایا، ایک بکرا اپنی طرف سے واجب دیا اور پھر جو دوسرا بکرا آپ نے قربان کیا اس کے ثواب کے اندر ساری امت کو شریک فرمایا تھا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ ساری امت کے جن کے اوپر واجب ہے ان کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی دے دی ہو، یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ آپ نے تو صرف اس نفلی قربانی کے ثواب میں ساری امت کو شریک فرمایا تھا۔ الغرض یہ حصوں سے متعلق بات ہو گئی۔ اب
कितने दिन तक कुर्बानी कर सकते हैं? 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा, ये 3 दिन कुर्बानी की जा सकती है। इसके मुतालिक भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर एक आयत हमको नजर आई, लियशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़कुरू इस्मल्लाह फी अय्यामिन मालूमात, कि तुम लोग उसके मनाफ़े को देख लो, उसका मुशाहदा कर लो और अल्लाह तबारक व तआला का उस पर नाम लो मुतय्यना दिनों के अंदर। अब मुतय्यना दिनों से क्या मुराद है? चुनाचे इसकी तफसीर इब्न अबी हातिम के अंदर उन्होंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से ये नकल फरमाई। फरमाते हैं फल मालूमातु यौमुन नहरी व यौमानि बअदहु, इससे मालूमात से मुराद कुर्बानी का दिन और उसके बाद के 2 दिन है। मालूम हुआ कि सिर्फ कुर्बानी 3 दिन की जा सकती है, उसके बाद चौथे दिन कुर्बानी करने की गुंजाइश नहीं है। इसी तरीके से हजरत सलमा बिन अकवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो आदमी तुम में से कुर्बानी करे उसको चाहिए कि 3 दिन के बाद उसके घर में कुर्बानी का गोश्त नहीं रहना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया था, तो आप मुझे बतलाइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन के बाद अपने घर में कुर्बानी का गोश्त रखने से मना कर रहे हैं, तो फिर कुर्बानी देने की इजाजत कैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सकते हैं? लेकिन ये बात भी आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि ये मसला इब्तिदाई ज़माने का था, लेकिन ज़माना गुजरने के साथ साथ वो हुक्म इसलिए था क्योंकि वो इब्तिदाई ज़माना फक्र फाके का था, लोगों के पास खाने के लिए चीज़ें नहीं होती थी। इसीलिए हुजूर ने ये फरमाया कि 3 दिन गुजरने के बाद में तुम्हारे पास गोश्त नहीं रहना चाहिए। अपने जो फकीर और मुहताज ज़रूरतमंद भाई हैं उनको भी खिलाओ, तुम भी खाओ, गोश्त को खत्म कर दो। लेकिन जब फरावानी का दौर आ गया, सब लोग मुहताज नहीं रहे, सबके पास यानी कुछ खाने के लिए इंतजामात हो गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि अब तुम अगर गोश्त रखना चाहे तो रख सकते हो, लेकिन ये लेकर के इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता कि अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी कि चौथे दिन, तीसरे दिन के बाद भी गोश्त रख सकते हो, लिहाजा तीसरे दिन के बाद भी कुर्बानी की जा सकती है। कोई इस्तेदलाल कर सकता है, लेकिन मेरे दोस्तों अगर इस तरीके से देखा जाए तो कुर्बानी का गोश्त तो साल भर रखा जाता है, तो क्या कुर्बानी साल भर करेंगे? नहीं। इसीलिए 3 दिन कुर्बानी कर सकते हैं, उसके बाद कुर्बानी नहीं की जा सकती। इसी तरीके से हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अन्नहरु यौमान बाद यौमिन नहरी, यानी कुर्बानी जो होगी वो ईद के दिन के 2 दिन बाद तक की जा सकती है। इसी तरीके से हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी इसी तरीके से उनका मौक़िफ़ और उनका कौल यही है कि कुर्बानी सिर्फ 3 दिन होगी, इसके बाद कुर्बानी नहीं होगी। कुर्बानी से मुताल्लिक़ ये थोड़ी बातें आप हज़रात के सामने पेश की गई। और आखिरी बात अरफे के रोज़े से मुताल्लिक़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके अंदर रोज़ा रखने वालों के लिए बड़ी फजीलत फरमाई। लेकिन इस फजीलत को सुनने से पहले एक बात आप ज़हन नशीन कर लीजिए, अपने जहन के अंदर ये बिठा लीजिए कि जिस इलाके के अंदर हम रहते हैं, रोज़ा उसी दिन के उसी इलाके की तारीख के एतबार से होगा। वहाँ मक्के मुकर्रमा के अंदर 9 तारीख तक हो जाए, यहाँ पर हम उसको समझकर रोज़ा रख लेंगे, याद रख लीजिए आपको वो फजीलत हासिल नहीं होगी। और जो बरक़ात और जो फ़ज़ाइल उस दिन के रोज़े के बयान किए गए हैं, आप उसको नहीं पा सकते हैं। आपको रोज़ा रखना है तो अपने इलाके के अंदर जब 9 तारीख होगी, ज़िलहिज्जा की 9 आएगी, उसी दिन आपको रोज़ा रखना होगा, तभी जाकर के आप उन फजीलतों को हासिल कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रोज़े से मुताल्लिक़ फरमाया कि जो आदमी 9 ज़िलहिज्जा के दिन रोज़ा रखेगा, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले 1 साल के गुनाह और आइंदा 1 साल के गुनाह माफ़ फरमा देंगे। लेकिन इसमें ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि गुनाहों की माफ़ी से मुताल्लिक़ सिर्फ छोटे गुनाह हैं, यानी बड़े गुनाह तो तौबा और इस्तिग़फ़ार से ही माफ़ होते हैं। जिन अहादीस के अंदर गुनाहों के माफ़ होने की बात होती है, उससे सिर्फ सगीरा गुनाह मुराद होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इख़लास व लिल्लाहियत के साथ कुर्बानी करने की और रोज़ा 9 तारीख के दिन रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नत पढ़ लीजिए।